الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام لے کر حاضر ہیں. پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور گرلز، مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور گرلز، مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. اس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. دونوں ٹیموں سے کچھ نہ کچھ سوالات جوابات ہوتے ہیں اور دونوں ٹیمیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے جوابات کو اچھے انداز میں درست جوابات دے کر زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حاصل کریں. جیتنے والی ٹیم کو ویسے تو کچھ نہیں ملتا، مگر ایک طریقے سے اپریسیشن ہوتی ہے، یعنی ان کی تعریف ہوتی ہے. تو اس میں بھی خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. جیسے آپ کو یہاں پر ایک موقع ملتا ہے دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کا، کہ جب کسی ٹیم کا سوال کا جواب درست ہو تو دوسری ٹیم کو چاہیے کہ وہ کیا کہے، سبحان اللہ کہے. ایک تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اور دوسرا پھر اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو یہ کہنے کی عادت بھی بنانی چاہیے. تو پیارے بچوں اور گرلز، مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے. مد پر بنے گا ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور گرلز، مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. کتنی حاجتیں؟ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. اب اس میں کیٹیگری ہے کہ 70 یعنی 70 جو حاجتیں ہوں گی وہ آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی. اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحفے پیش کیے جاتے ہیں. کیسے پہنچائے گا؟ جیسے تمہیں کیسے؟ جیسے تمہیں جی جیسے تمہیں تحفے پیش کیے جاتے ہیں. بے شک میرا علم میری ظاہری وفات کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری زندگی میں ہے. تو پیارے بچوں اور گرلز، مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے،
ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے, کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. ویسے تو عام دنوں میں بھی بہت پیارا عمل ہے, مگر جمعہ کے دن جب ایک درود پاک پڑھنے کی اور فضیلت ہمیں مل جاتی ہیں. جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے کہ جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. تو جمعہ کے دن پھر ہمیں زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر عام دنوں میں 10 بار پڑھتے تھے, تو جمعہ کے دن کوشش کریں گے 100 بار پڑھ لیں, 200 بار پڑھ لیں, 1000 بار پڑھ لیں, جتنا پاسبل ہو. روزانہ کی بنیاد پر اگر 1000 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن کوشش کیجئے کہ 1200 بار 2500 بار درود پاک پڑھیں, کیونکہ درود پاک پڑھنا مشکل تو نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو فضول باتوں سے بچائے اور پھر ہم اس کے بدلے میں کیا کریں, درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ لیکن اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی. تو آئیے مل کر ایک بار پھر بآواز بلند پڑھیں گے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی, اور آج کا سوال جو کہ مدنی چینل کے ناظرین سے ہے وہ بھی درود پاک کے متعلق ہی ہے کہ سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے کس نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ پاک اور اس کے فرشتے کس نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ایکٹیویٹی کے حساب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آسان سوالات. اب بیسیکلی طور پہ میں آپ کو رولز تھوڑے سے گائیڈ کر دیتا ہوں کہ رولز کچھ یوں ہیں کہ درست جواب دینے پر اگر آپ نے بغیر آپشن لیے جواب دیا تو 10 پوائنٹ, آپشن لیے تو 5 پوائنٹس, کچھ جواب نہیں دیا جواب دیا غلط تو 0 پوائنٹس, الٹے ہاتھ سے مائک ایک دوسرے کو پاس کریں گے تو -10, اور اس کے علاوہ کسی کو جواب بتائیں گے تو بھی -10 ہوں گے. تو یہ بات کو آپ نے سب باتوں کو یاد رکھنا ہے جی. -5 ٹھیک ہے, -5 کریں گے ٹھیک ہے, 5 نمبر آپ کے مائنس کر دیے جائیں گے. تو ان باتوں کو آپ نے ضروری پیش نظر رکھنا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے. دیکھیں اپنی ٹیم کا نقصان کرنا ہے تو پھر غلط بات ہو جائے گی نا, ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ اس کے بھی نہ ملیں اس کے بھی کچھ نہ ملیں, تو ایسا پھر نقصان فائدے پہ نقصان نہیں ہو جائے گا نا بھائی. حمزہ بھائی صحیح کہتا ہوں, ٹھیک ہے. چلیں سوال یہ بتائیے کہ جس سے اللہ پاک اپنی نظر رحمت پھیر لیتا ہے وہ کن کاموں میں پڑ جاتا ہے. جس سے اللہ پاک اپنی نظر رحمت پھیر لیتا ہے وہ کن کاموں میں پڑ جاتا ہے, جی بتائیے. فضول کاموں میں. جی آپ بتائیے. فضول کاموں میں. مائک اپنے ہاتھ میں لینے تو کیا ہی بات ہوگی نا. فضول کاموں میں. اچھا آپ کے پیچھے جو بچے ہیں وہ بتائیں. فضول کاموں میں. جی آپ بھی بتا دیں بھائی. فضول کاموں میں. فضول کاموں میں, آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ فضول کاموں میں. دیکھ لیں غلط تو نہیں بتا رہے. کیا نام ہے آپ کا؟ قربان. قربان بھی بتا رہے ہیں. جی بھائی قربان بھی آگے دیں. فضول کاموں میں. فضول کاموں میں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا بے فائدہ کاموں میں مصروف ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لی ہے. تو ہم سب کو فضول کاموں سے بچنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض بھی نہ ہو, اللہ پاک ہم سے خوش ہو. ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جیسے نماز پڑھنا, تلاوت قرآن کریم کرنا, ان کاموں میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور فضول کام جیسے موبائل بلا وجہ چلانا یا اس طرح کے کام کرنا کہ جس سے کوئی فائدہ دنیا کا بھی نہ ہو نہ آخرت کا ہو, بلکہ موبائل چلانا تو ایسا کام ہے کہ جس سے کبھی کبھار تو ایسا یوز بھی ہو جاتا ہے کہ جس سے گناہ مل رہا ہوتا ہے الٹا میں, تو اس سے آخرت کا نقصان ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے کہ کوفہ میں وفات پانے والے آخری صحابی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ کوفہ میں وفات پانے والے آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپشنز کی طرف جائیں گے. رکیں ایک منٹ. کتنے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ایک بچہ بس. آپشنز کی طرف جائیں گے بھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما, مولا علی رضی اللہ عنہ. جی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ. جی حضرت عبداللہ بن ابی ابا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی کوفہ میں کس مشہور امام نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی؟ کوفہ میں
کس مشہور امام نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی؟ اچھا ہمارے جو مشہور ائمہ ہیں وہ تو 4 ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے پھر ایک جواب ہوگا جی۔ اچھا آپشنس کی طرف جائیں گے، ہاں کتنے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ 2 بچے، 2 بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپشنس کی طرف جائیں گے۔ چلیں، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ بھی بول سکتے ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ یا حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ؟ جی آپ بتائیے، سب سے آخر والے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی سیدھے ہاتھ سے لیا آپ نے، مائک الٹے ہاتھ سے تو -5۔ جی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا کسی کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کا نام معلوم ہے؟ کوئی ہو ایسا خوش نصیب کہ جسے نام ہی معلوم ہو پورا پورا؟ کون ہے یہ؟ جی حضرت ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ، یہ تو کنیت ہو گئی، نام؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ کا اصل نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت ہے تو نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، کنیت ہے ابو حنیفہ، اور آپ مشہور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی ہیں۔ چلے ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، مگر آپ کو نمبر کوئی نہیں ملے گا کیونکہ ویسے ہی آپ نے آپشنز لیے تھے، پھر -5 ہو گئے تو کوئی نمبر آپ کو نہیں ملے گا۔ جی اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، بتائیے کہ سوال یہ ہے، بتائیے کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی وفات ہوئی اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ جس وقت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی وفات ہوئی اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ جی 6 سال کے 6 سال کے۔ جی 6 سال کے آپ بتائیے، 6 سال۔ آپ بتائیے بھائی، 6 سال۔ آپ بتائیے۔ 6 سال 6 سال کی عمر مبارک تھی، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ 4 مشہور فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا نام ہے، ٹھیک ہے بھائی، چلیں جی بتائیں، آپ لیں آپ لیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جی قربان بھائی، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اوپر والے بھائی، حضرت اسرائیل علیہ آپ السلام۔ بتائیں بھائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جواب درست ہے۔ اگلا سوال یہ، ام المساکین کس صحابیہ کا لقب ہے؟ ام المساکین کس صحابیہ کا لقب ہے؟ 2 بچوں نے ہاتھ اٹھایا، 3 نے، جی آپ بتائیے۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ۔ سوچ رہے ہیں اور کوئی؟ جی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیے بھائی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ۔ اچھا کل ملا کے 3 بچوں نے جواب دیا، 2 نے صحیح دیا، 1 نے غلط دیا۔ جواب ہے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہما، حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ کوئی بات نہیں، آپ کا جواب پھر بھی درست ہو گیا، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، اور اس سیگمنٹ کا آپ سے ویسے آخری سوال ہو سکتا ہے شعر بھی پوچھ لیے جائیں تو پھر نہ بھی ہو۔ چلیں سوال یہ، امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جی ابو محمد۔ ابو محمد، جی ابو محمد۔ آپ بتائیے بھائی۔ ابو محمد۔ ابو محمد۔ ابو محمد، جواب درست ہے۔ اگلا سوال اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال، جی اللہ پاک کے نام الحکیم کے کیا معنی ہے؟ اللہ پاک کے نام الحکیم کے کیا معنی ہے؟ جی بتائیے۔ حکمت والا۔ حکمت والا، جی حکمت والا۔ آپ بھی بتائیے۔ حکمت والا۔ حکمت والا، جواب درست ہے۔ اچھا بھائی، اب آئی ہے شعر کی باری۔ آئے ہائے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ ڈالیہ کا ایک شعر سنانا ہے جس میں کربلا، امیر اہل سنت کا ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ دیں مائک دیں، دیکھتے ہیں کون سا سناتے ہیں۔ کربلا کے جانے ساروں کو سلام۔ آگے چلیں ایک مصرعہ سنایا اپنا بھی، طرز میں آتا ہو تو طرز میں سنا دیں۔
پہلا مصرع آتا ہے، کوئی اور ہے جس کو آتا ہو؟ اسی شعر کو مکمل کر دیں. نہیں آتا؟ کربلا کے جاں نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام. کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش اچھی کی ماشاءاللہ، مگر آپ کا جواب پورا نہیں ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہوا. چلیں بھائی اگلا سوال ہے آپ سے. اے ہے ایسا شعر سنانا ہے جس میں آئے لفظ سرور. جی. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زہبا کہوں تجھے. اے ہے شعر طرز میں سنا دینا، طرز میں کوئی سی کو آتا ہے؟ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک کلام اور ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی کا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا. جی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا، کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. پیارے بچوں اور کرچ مدیشہ کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ کا ثانی بھی نہیں تھا بلکہ آپ کا سایہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کرتے رہنا چاہیے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی کی ہم نعتیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پیارے بچوں اور کرچ مدیشہ کے ناظرین، ٹیم اے کے 30 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے 35 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. جی اچھا چلیں شعر والا سنا دیتا ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی پیارا شعر ہے. ہم سب کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے رہنا چاہیے. جی چلیں پیارے بچوں اور کرچ مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ میں آ چکے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیموں سے ایک ایک باری میں سوالات ہوں گے، دونوں ٹیمیں آئیں گی اور کیلنڈر میں جواب ڈھونڈیں گی اور جواب ڈھونڈ کے ہمیں بتائیں گی. ٹھیک ہے بھائی، اور یہاں پر جو جواب درست بتائے گا اس کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے، جو نہیں بتائے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا. کوشش یہ کیجیے گا کہ چیٹنگ نہیں کروائیے گا، ورنہ پھر آپ کے نمبر ہمیں مائنس کرنے پڑیں گے. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ حمزہ بھائی کے علاوہ کوئی اور؟ آپ آئیں، چلیں جی آ جائیں، مائک لے کے آئیں. جی چلیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد دانیال. دانیال بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام عبد الشمس کے بجائے عبد الرحمن رکھا؟ اس میں ڈھونڈنا ہے آپ نے. جی اس طرف تھوڑا سا جائیں گے تاکہ ہمارے مدیشہ کے ناظرین کو بھی دکھتا رہے. جی حضرت مختلف صحابہ کرام کے نام آ رہے ہیں یہاں پر. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ،
اللہ آگے دیکھیں، آگے دیکھیں اور ڈھونڈیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. دیکھیں اب آپ واپسی ڈھونڈیں کیونکہ آپ نے ایک دو نام چھوڑے ہیں. ادھر ہی ہے جتنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت خالد بن ولید، حضرت علی. اچھا آپ کو کہیں بھی لگے نا کہ یہ نام یہ جواب درست ہے آپ نے روک لینا مجھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ درست لگ رہا ہے اس میں سے. کیا بولا تھا؟ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کا نام عبد شمس کے بجائے عبد الرحمن رکھا تھا؟ جی کوئی آپ کو لگا ابھی تک درست؟ آگے کریں، چلیں آگے ڈھونڈیں. اتنا آگے بھی نہیں کرنا ایک ساتھ. صحابہ کرام کے نام ہیں، ایک صحابی کا آپ نے نام ڈھونڈنا ہے. جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی یہی جواب ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں. جی ماشاء اللہ جواب درست دے دیا ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیے. جو بات اللہ پاک کے ذکر سے خالی ہے وہ فضول بات ہے. جو بات اللہ پاک کے ذکر سے خالی ہے وہ فضول بات ہے. یہ کس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بات اللہ پاک کے ذکر سے خالی ہے وہ فضول بات ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. کون آئے گا بھائی؟ آ جائے حمزہ بھائی. عالم دین عابد یعنی عبادت کرنے والے سے کتنے درجے افضل ہیں؟ جی تھوڑا سا سائڈ پر ہوں گے. 90، 9، 6، 17، 2، 19، 12، 70. 70 عالم دین عابد یعنی عبادت کرنے والے سے 70 درجے افضل ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اور کون؟ آ جائیے، لیٹ ہو گئے آپ. جی چلیں بھائی. چلیں. سوال یہ ہے قرآن پاک کی کس صورت میں بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی پھلوں والی کرامت کا ذکر ہے؟ سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، اللہ اکبر، سورہ آل عمران. جی سورہ آل عمران. سوچ رہے ہیں؟ سوچ لیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی پھلوں والی بات کا ذکر موجود ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی. آج کے سوال، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے. سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک اور فرشتے کس نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں؟ اللہ پاک اور اس کے فرشتے کس نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں؟ آئیے کلام تھوڑا سا شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اور کہیں باکس ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں گے. جی چلیں حمزہ بھائی آ جائیں. اچھا جی مل کے پڑھیں گے نا ہم دونوں، مل کے پڑھنے کے. چلیں بھائی. ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں
کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کی مہکن دل کے گنجے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا دکھائے۔ مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، پروگرام میں نعت وغیرہ شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ موجود بچوں کا حوصلہ بڑھے۔ جو بچے ماشاء اللہ تیاری کر کے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ گھر پہ پریکٹس کرتے ہیں، تبھی یہاں پر آ کر لائف پڑھنے کا آسان کام تو نہیں ہوتا، یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں، پھر ماشاء اللہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اس طریقے سے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والا بنائے۔ ماشاء اللہ یہاں پر حمزہ بھائی نے اور آپ کا نام معاذ بھائی نے ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی، دونوں کو اللہ پاک ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ سیگمنٹ ہے باکس ایکٹیویٹی، ہوگا کچھ یوں کہ 7 باکسز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر باکس میں ایک کیٹیگری ہے اور ہر کیٹیگری کے متعلق 2 سوالات ہیں، مگر یہ کہ 2 باکسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا آتا ہے، کیا آتا ہے، جی کوشش کریں آ جاتا ہے۔ اب جس ٹیم کی یا جس کی باری میں وہ کوشش کریں آ جاتا ہے وہ چلے آتا ہے، اور دوسری ٹیم پہ کوشش کرتی ہے، اگر وہ درست جواب دے دیتے ہیں ان کے پلس ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ان کا کوئی نمبر مائنس تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ان کو اس بار جواب دینے کا موقع نہیں ملتا۔ جی کون آئے گا ٹیم میں سے، مائک لے کے آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ، عبداللہ بھائی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 7۔ نمبر 7، سب سے آخری باکس، سب سے پہلے کھلوا رہے ہیں بھائی، کوشش کریں، مائک دے کے چلے آئیں۔ جی کون آئے گا بھائی، آ جائیے۔ جی نمبر 2، جہنم۔ جہنم کے بارے میں آپ سے سوال ہے، سوال یہ بتائیے کہ جہنم میں روتے ہوئے کون داخل ہوگا؟ جہنم میں روتے ہوئے کون داخل ہوگا؟ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے۔ جی یہ بات ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک سیریس میٹر ہے کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتے ہیں، کہ جہنم میں وہ روتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب تو درست ہے ماشاءاللہ، مگر ہمیں اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں گناہوں کو جتنا ہو سکے حتی الامکان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہنستے ہوئے گناہ کرنا پھر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ شرمندگی بھی نہیں ہے گناہ پہ، تو یہ بات بھی ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جی کون آئے گا بھائی، آئیے۔ جی بھائی نام؟ الیاس، الیاس بھائی۔ الیاس بھائی کون سا باکس؟ نمبر 6، قیامت۔ قیامت کے بارے میں سوال ہے، سوال یہ بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کس کے گناہ ہوں گے؟ جو زبان، قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ کس کے ہوں گے؟ جی جو ہنستے ہوئے، قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ کس کے ہوں گے؟ مائک پکڑیں آپ۔ جی ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ کس کے ہوں گے؟ کسی کو معلوم ہے ٹیم میں سے؟ مگر ہائے افسوس آپ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ 10 7 6 4 3 2 1 0 اپنی جگہ پر جائیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ اس کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتا ہوگا، تو ہمیں فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ ان سے غلطی ہوئی کوئی بات نہیں، سیکھنے کے لائے ہیں ماشاءاللہ۔ جی اب کون آئے گا بھائی، آئیے۔ سب سے آخر والے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا، آ جائیں۔ جی نمبر 3 آپ کا نام؟ اسد۔ اسد بھائی نے نمبر 3 کھلوایا ہے۔ نمبر 3 میں ہے فرشتے۔ فرشتے کے بارے میں سوال ہے، سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ نور سے پیدا کیا ہے، ماشاءاللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ کون آئے گا بھائی، آئیے۔ جی نمبر 1، نمبر 1،
کیا نام آپ کا؟ حسان رضا. حسان بھائی ادھر کھڑے ہوں تھوڑا سا. چلیں. اچھا حسان بھائی سے سوال ہوگا حدیث پاک کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں کس چیز کو تمام بھلائیوں کی اصل یعنی جڑ فرمایا گیا ہے؟ تقوی. 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 سوچ لیں. حدیث پاک میں تمام بھلائیوں کی جڑ یعنی اصل کس کو فرمایا گیا ہے؟ تقوی کو. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر دیں گے. ماشاءاللہ حسان بھائی نے جواب درست دیا ہے. اچھا بھائی جی آ جائیں. جی نمبر 1 حدیث پاک کے بارے میں پھر سے سوال ہوگا. سوال یہ حدیث پاک کے مطابق کون سی 2 عادتیں ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی؟ حسن اخلاق اور دین کی سمجھ. معاذ بھائی نے کہا کہ حسن اخلاق اور دین کی سمجھ وہ ایسی 2 عادتیں ہیں کہ جو کسی منافق میں نہیں ہوتی. اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے. کون سی حدیث پاک میں؟ وہ میں سناؤں سناتا ہوں آپ کو. پیارے بچوں حدیث پاک میں ہے کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اب حمزہ بھائی کی باری آئی ہے. کوئی اور آئے گا؟ نہیں آئے گا. حمزہ بھائی آ جائیں. چلیں نمبر 2 جہنم کے بارے میں سوال آپ سے بھی. سوال یہ بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی کون سی مخلوق جہنم کو کھینچ کر لائے گی؟ فرشتے. کون؟ فرشتے. سوچ رہے ہیں. بہت سلو بول رہے ہیں آپ. فرشتے. سوچ رہے ہیں. غلطی کریں گے کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. آپشن ہے نہیں. کیا کرنا ہے اب؟ سوال واپسی دہرا دیں. قیامت کے دن اللہ پاک کی کون سی مخلوق جہنم کو کھینچ کر لائے گی؟ فرشتے. سوچ رہے ہیں. حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ فرشتے. ان کا جواب کیا ہے؟ لاک ہے. کنفرم ہے آپ؟ 100%. 60 40 50 50 کیا 100؟ پھر اس سے نیچے کتنا؟ 90 50%. 50%. چلیں بھائی تکا لگایا ہے انہوں نے مگر ان کا تکا صحیح جگہ پر لگ گیا ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی اپنی جگہ پر جائیں. کون آئے گا بھائی؟ آپ تو آ گئے نا. نہیں آئے؟ آ گئے. آپ آئے نہیں آئے؟ اس سیگمنٹ میں آئے نہیں آئے نا تو آ جاؤ. جی نمبر 6. نمبر 6 قیامت کے بارے میں آپ سے بھی سوال ہے. سوال یہ ہے بتائیے کہ جوانی میں عبادت کرنے والا قیامت کے دن کس چیز کے سائے میں ہوگا؟ عرش کے سائے میں. عرش کے سائے میں ہوگا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین ابھی آپ دیکھیں تو آپ کی جوانی تو ابھی آئی نہیں ہے مگر آپ ابھی سے عادت کر لیں کہ عبادت کریں گے یعنی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ وقت پر ادا کریں گے. ان چیزوں کی نیت بھی کر لیں اور ان چیزوں کی پریکٹس بھی کرتے رہیں. یعنی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے چلے جائیں. کہاں پڑھیں گے نماز؟ جی مسجد میں پڑھیں گے کیونکہ آپ سارے ایسے ہیں کہ آپ مسجد میں جا سکتے ہیں تو نماز مسجد میں ادا کریں. پھر اس کے بعد روزہ رمضان مبارک کا روزہ ہو تو وہ بھی رکھیں اور کوئی عبادت ایسا نفلی روزہ ہو کہ جو آپ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ بھی ضرور رکھیں. پھر اس کے علاوہ دیگر جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ بھی ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے. ماشاءاللہ یہاں پر جواب درست ہو گیا تھا. کون آئے گا بھائی؟ اب کس ٹیم کی باری ہے؟ ایک کی باری ہے. کون آئے گا بھائی؟ آئیے قربان میں آ جائیں. جی قربان بھائی. نمبر 7 کھول دوں؟ سوچ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں؟ ایک بار پھر سوچ لیا؟ قربان بھائی سے میں نے 3 بار کنفرم کیا. سوچ لوں؟ کھول دوں؟ چلیں بھائی کھول دیں. بھائی کوشش کریں. چلیں آپ اپنی جگہ پہ جائیں. کوشش کریں. آپ کون آئے گا بھائی؟ آپ نہیں آئے نا. آ جائیں. جو نہیں آئے وہ آئیں گے. اب آپ کی ٹیم کے تو سارے آ گئے نا. جی نمبر 5 شیطان کے بارے میں آپ سے سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ زبان. سوچ لیں. سوچ لیا. انہوں نے کہا کہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ زبان ہے. جواب ان کا درست ہے.
تو پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور اپنی زبانوں کی حفاظت بھی کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی. ایک بہت ہی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ دوسری ہڈیاں ٹوٹوانے کی طاقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی مگر کوئی یہ زبان جو ہے وہ دوسری ہڈیاں توڑوانے کی طاقت رکھتی ہے. تو اپنی زبان کو اگر 32 دانتوں کے اندر محفوظ رکھ لیں گے تو آپ کی دیگر ہڈیاں کیا رہیں گی؟ سلامت رہیں گی، ٹھیک ہے بھائی. ٹیم اے نے جو پچھلا جواب دیا تھا اس میں کیا آیا تھا؟ کوشش کریں آیا تھا، اور ٹیم بی نے پھر درست جواب دیا. جی کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ حمزہ بھائی کے علاوہ کوئی اور؟ آپ آئیں، چلیں آ جائیں، آپ کو ایک اور موقع دیا. جی نمبر 5. اس کے علاوہ کوئی اور کھلوا لیں، 4 بھی باقی ہے، 3 بھی نہیں کھلا ابھی تک. 5. 5 بھائی. ایک عالم دین شیطان پر کتنے عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے؟ 1000. 1000. سوچ لیں. سوچ لیا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی آخری سوال شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا، آ جائیں بھائی. نمبر 3. فرشتوں کے بارے میں ویسے شاید دونوں سوال ہو گئے. چلیں ایک منٹ رکیں تو صحیح بھلے نہیں ہوئے. انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی پہنچانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور گرلز مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی. اور باکس ایکٹیویٹی میں ماشاءاللہ ہم نے یہاں پر ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے بہت اچھی کوشش کی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں. اچھی باتیں. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، اچھی باتیں ویسے تو بہت ساری ہیں مگر آئیے کچھ اچھی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، پھر آپ نے میرے سے کرنی ہے. ہم یوں انشاءاللہ ان پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا اچھی باتوں میں پہلی بات تو یہ کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات اس میں آپ کو کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم آپ کی طرف بڑھیں گے. اچھا اچھی باتوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جو اس کو بڑا بننا ہے، یعنی بڑے تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں، جس کو مطلب اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام کر کے دکھانا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بنائے. کیا بنائے؟ شیڈیول بنائے. اچھا شیڈیول سے مراد کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور آپ یہاں پر پروگرام میں آئیں، پروگرام میں آنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروگرام سے گھر جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا کب ہے، کھیلنا کب ہے، پروگرام میں کب آنا ہے. یہ سب چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک پراپر ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. جو ٹائم کی قدر کرتا ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت اس کی قدر کرتا ہے. اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کی بھی قدر نہیں کرتا. وقت تو گزر ہی رہا ہے، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی وقت گزر رہا ہے، کوئی باتیں کر کر کے بھی وقت گزار رہا ہے، کوئی موبائل کو چلا چلا کے بھی وقت گزار رہا ہے، کوئی علم دین حاصل کر کے بھی وقت گزار رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ کے بھی وقت گزار رہا ہے. وقت تو ہر کسی کا گزر ہی رہا ہے. وقت کسی کے لیے کیا ہے؟ رکاوٹ تو نہیں ہے. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں حمزہ بھائی، ٹھیک ہے. میں کہوں قربان بھائی کے 25 گھنٹے، ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے. ہر کسی کا 24 گھنٹے ہیں دن میں. ہر کسی کے لیے ایک گھنٹے میں کتنی منٹ ہیں؟ 60 منٹس ہیں. 70 منٹس، وہ 60 منٹس ہیں. ہر کسی کے لیے ایک منٹ میں کتنے سیکنڈز ہیں؟ 60 سیکنڈز ہیں. تو ہر کسی کے لیے وقت تو کیا ہے؟ سیم ہے. مگر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اس وقت کو گزارتے ہیں. آپ اس وقت کو اچھے کاموں میں گزار دیتے ہیں، آپ اس وقت کو برے کاموں میں گزار دیتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. کیا کہتے ہیں حمزہ بھائی آپ اس بارے میں؟ کوئی اور بات کی طرف لے کے چلیں آپ اچھی باتوں میں. جی یہ بات تو جی تو کہنا، تو جی تو میں نے بھی کہا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آگے کوئی اچھی بات کرنی ہے آپ نے. چلیں اور کوئی اچھی بات کرے گا؟ چلیں بھائی آپ بتائیے. ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی قرآن چاہیے. پاک کی تلاوت کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلیں اس بارے میں بات یاد آ گئی تو قرآن پاک پڑھنا بہت ہی پیارا عمل ہے. قرآن پاک پڑھنا بہت ہی پیارا عمل ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو قرآن پاک خود بھی سیکھنا ہے. کیسے سیکھیں گے آپ؟ آپ بولیں گے میں تو اسکول جاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پر کافی بچے ہوں گے جو مدرسے بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے جو مدرسے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک سیکھنا بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے. قرآن پاک حفظ کر لینا ایک بہت ہی پیاری بات ہے. حفظ کرنے کے بعد اس کو روزانہ دہرانا یہ اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک کو کیسے پڑھیں گے آپ، کیسے دہرائیں گے؟
پھر اس کے لیے کوئی آپ کے لیے انتظام جیسے ہے، مثال کے طور پہ آپ اسکول سے فری ہو کے 1:30 1:40 تک گھر آ جاتے ہوں گے، تو 2 PM پہ یعنی 2 بجے کے ٹائم میں مدرسۃ المدینہ لگتا ہے. آپ بولے نہیں میں تو اسکول سے لیٹ آتا ہوں، تو رات کو بھی ہماری اکثر مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان رکھتا ہے، جس میں آپ جا کر آپ قرآن پاک کو درست کر سکتے ہیں. تو وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر آپ درست کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. جی اور کون؟ جی اچھی بات. ہمیں دن میں کم از کم بھی 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنے کی عادت بن گئی جس کی، وہ فضول باتوں سے بچ جائے گا. درود پاک پڑھنے کی عادت جس کی بن گئی، وہ درود پاک پڑھنے کے علاوہ اس کو کسی اور بات میں مزہ نہیں آئے گا. درود پاک پڑھنے کی عادت جس کی بن گئی، اس کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ. جی ہمیں ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. جی چلیں، ہمیں امی ابو کا کہنا ماننا چاہیے. امی ابو نے اگر کسی کام کا حکم دیا تو وہ کام پورا کرنا ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی ہمیں امی ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے. جی ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. جی پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جیسے مثال کے طور پر ہاتھ دھونے گئے، وہ ہاتھ دھونے کیا گئے پورا واش روم نہا لیا. ایسا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہاتھ دھویا تو ہاتھ کو پتا ہو، بس زیادہ سے زیادہ واش بیسن کو پتا ہو کہ آپ نے ہاتھ دھوئے. اس سے آگے جائیں گے تو مسئلے مسائل ہو جائیں گے. پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی اب پینے کے لیے بھرا تو اتنا ہی بھرنا ہے جتنی پانی پینے کی ضرورت ہو. اس سے زیادہ بھی نہیں بھرنا، اس سے کم بھی نہیں بھرنا. کم بھر لیا تو واپسی بھر کے پی لیں بھائی. زیادہ بھریں گے تو پھر ضائع ہو جائے گا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہم نے شامل کی پروگرام میں. کچھ آج کے پروگرام کا اسکور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹیم اے کے جو 80 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے 115 یعنی 115 پوائنٹس ہیں. تو ماشاءاللہ آج کے مقابلے میں ٹیم بی جو ہے ونر رہی. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدی چینل دیکھتے رہیے، کرٹس مدی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا